अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में बेशक जो भी हमारे मसाइल रहे, जो भी तल्ख तजुर्बात रहे, उनसे सबक सीखा हो या ना हो, और सबक सीखा नहीं है हमने, लेकिन दुनिया जो है वो अपने माजी से ज़रूर सबक सीखती है। और ख़ित्ते में और बैनुल अक़वामी सतह पर ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं कि जिसके जो असरात हैं डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे। आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब का दौरा किया। ये इस एतबार से तारीख़ी दौरा था कि 2015 के बाद किसी भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा का ये सऊदी अरब का पहला दौरा था। और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की अगर आप बात करें तो मेरा तो अपना हमेशा से कंसिडर्ड व्यू रहा है कि शायद ईरान और इज़राइल या सऊदी अरब और इज़राइल के दरमियान तो मफ़ाहमत मुमकिन है, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के दरमियान शायद ता क़यामत मफ़ाहमत जो है वो मुमकिन ना हो। लेकिन ख़ित्ते में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं कि अब वो कुछ हो रहा है जिसके बारे में आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। इस मफ़ाहमत का आगाज़ मार्च में हुआ। अचानक जब एक ख़बर आई कि चीन ने एक ब्रेक थ्रू करवाया है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, और इनके दरमियान मफ़ाहमत हुई है। और उस मफ़ाहमत का और जो मुआहिदा हुआ उसका जो सबसे अहम पहलू था कि दोनों मुल्कों के जो सिफारती ताल्लुकात 2016 में मुनक़ते हो गए थे, उनको बहाल करने का फ़ैसला किया। और जून में हमने देखा कि फिर सऊदी अरब ने ईरान में अपना सिफारत खाना ओपन किया। उसके बाद ईरान ने भी जो अपना मिशन है डिप्लोमेटिक, वो सऊदी अरब ने ओपन किया। और जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने तारीख़ी दौरा किया ईरान का जून में। अब ये जो ख़ित्ते में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इसकी क्या इम्प्लिकेशन है, इसके क्या मुहर्रिकात हैं, क्या ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में अब हमारे सामने आ रहा है, और उसमें चीन जो है वो एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इस पर जाने से पहले आई थिंक ये जो विज़िट ईरान की वज़ीर ख़ारजा का अभी हो रहा है, इसका पूरा पर्सपेक्टिव आई थिंक आपको देना बहुत ज़रूरी है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हमेशा से ताल्लुकात में एक टेंशन रही, और उसकी वजूहात मेरे ख़्याल में मज़हबी भी हैं, उसकी सेक्टेरियन रीज़न्स भी हैं। और पाकिस्तान मेरे ख़्याल में से बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो सेक्टेरियन टेंशन ख़ास करके जब हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में सो कॉल्ड जिहाद चल रहा था, और उसका जो इम्पैक्ट आया पाकिस्तान के माशरे के ऊपर, जो सेक्टेरियन जो जंग है, जो टसल है इस मुल्क में शुरू हुई, उसमें बहुत बड़ा बल्कि मरकज़ी किरदार डेफिनेटली जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान लड़ाई थी उसी का था। अब ज़ाहिर है, इसीलिए मैंने कहा कि इनके जो इख्तलाफात वो इतने संगीन नौइयत के थे और अभी भी शायद हैं कि इनके दरमियान मफ़ाहमत होना एक आपको बिल्कुल एक इम्पॉसिबल लगता है। जो मौजूदा टेंशन जो चल रही थी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ये सिलसिला शुरू हुआ 2016 में, जब सऊदी अरब ने जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो मुनक़ते किए ईरान के साथ। और सऊदी अरब ने वहाँ पर एक रिनाउंड शिया क्लैरिक थे जिनको सज़ाए मौत दी, और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुज़ाहरे हुए। जो सऊदी अरब का सिफारत खाना था तेहरान में, उसको निशाना बनाया गया, और जिसके नतीजे में जो फिर सऊदी अरब ने अपना सिफारती जो मिशन है वो बंद करने का फ़ैसला किया। और उसके बाद फिर दोनों के दरमियान जो टेंशन है वो उरूज पर चली गई। फिर इसी तरह से 2019 में भी अगर आप देखें, जो सऊदी अरब के ऊपर हमले हुए, ख़ास करके जो उनकी अरामको है, तेल प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी जो कंपनी है, जिसका इल्ज़ाम सऊदी अरब जो या तो जो हूती रेबल्स थे, हूती बागी जो थे यमन में, जो सऊदी लेड कोalition है उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, और उनको वो ये समझते हैं कि इनकी जो पुष्पनाई है वो ईरान कर रहा है। तो जो सऊदी अरब और ईरान की जो 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 टसल है, उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें पूरे ख़ित्ते में, मसलन पाकिस्तान के अंदर टेंशन जो सेक्टेरियन थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह सऊदी अरब और ईरान थे। और अगर पाकिस्तान सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश करता था तो ईरान को उस पर एतराज़ होता था, या पाकिस्तान ईरान के साथ अगर मामलात को आगे लेके चलना चाहता था तो सऊदी अरब उस पर ऑब्जेक्ट करता था। और वन ऑफ द रीज़न्स कि जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, उस पर
اگر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، امریکہ کی پابندیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ پھر اسی طرح سے مشرق وسطیٰ کے اندر جو یمن ہو، سیریا ہو، عراق ہو، اتنی جو ہاٹ سپاٹس ہیں، اس میں اگین جو ایران اور سعودی عرب کی لڑائی ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یمن اس کی کلاسک اگزامپل ہے، جو ہوتی ریبلز ہیں جو سعودی لیڈ کولیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان پر یہ سعودی عرب الزام عائد کرتا ہے کہ ایران ان کی حمایت کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے شام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کئی عرصے سے جو خانہ جنگی چل رہی ہے، اس میں جو سعودی عرب ہے وہ دوسرے کیمپ میں ہے، وہ بشار الاسد کو ہٹانا چاہتے تھے، دو کہ اب ان کے ساتھ بھی جو یہ امپیکٹ آیا ہے ساری مفاہمت کا، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ ہسٹوریکلی کچھ عرصہ پہلے ہی جو روس جو شام کے صدر تھے بشار الاسد، انہوں نے تاریخی دورہ کیا سعودی عرب کا، اور اس میں بھی اگین یہ سعودی ایران جو مفاہمت ہے اس کا ایک مرکزی کردار ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کے اندر جتنی جو ہاٹ سپاٹس ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو لڑائی ہے اس کی ہر طرف جھلک نظر آتی تھی۔ تو اس میں امریکہ آبویسلی ایک اہم پلیئر مڈل ایسٹ کے اندر رہا ہے اور ابھی بھی ہے، لیکن امریکہ کے جو اتحادی تھے، اب اس مڈل ایسٹ کی بات کریں، وہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور کویت، اس طرح کے جو ممالک تھے، اور ایران جو ہے آبویسلی دوسرے کیمپ میں تھا، یہ مغرب ان کے خلاف تھا، اور جو ریزن تھی اس کی کہ سعودی عرب کو جو سب سے بڑا خطرہ ان کی سلامتی کو لگتا تھا وہ ایران سے تھا ہی، اور خاص کر کے جو ایران کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ نیوکلیئر جو ویپنز ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، تو سعودی عرب کو یہ تھریٹ ہمیشہ سے رہی ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ویپنز ایکوائر کرتا ہے تو وہ سعودی عرب کے لیے ایک براہ راست تھریٹ ہوگا۔ تو جو سعودی عرب ہے اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیشہ مغرب اور امریکہ کا کور لیتا تھا، لیکن جو کچھ حالیہ سالوں میں واقعات ہوئے، 2019 میں بھی، 2022 میں بھی، اور جو سعودی عرب کو توقعات تھیں کہ جو امریکہ ہے ان کی مدد کے لیے آئے گا، لیکن امریکہ ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ انفیکٹ جمال خشوگی کے واقعے کے بعد، اور پھر جب پریزیڈنٹ بائیڈن آئے صدر منتخب ہو کر، تو سعودی عرب اور جو امریکہ ہے ان کے درمیان تعلقات بہت حد تک خراب ہو گئے۔ انفیکٹ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں انہوں نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو فون تک نہیں کیا۔ تو اس بیچ جب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان لڑائی جاری تھی، دوسری طرف ظاہر ہے کہ سعودی عرب کو جو اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ضمانت چاہیے تھی، تو وہاں پر انٹری چین نے ماری، اور چین نے وہ کام کیا جو شاید امریکہ یا کوئی اور ملک کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے غیر معمولی طور پر یہ انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ تھی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت کروائی، اور اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ایران آبویسلی ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار رہا ہے۔ سعودی عرب اور کے ساتھ مفاہمت کے بعد جو اس کی انٹرنیشنل آئسولیشن ہے اس کے ڈیفینیٹلی ختم ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ دوسری طرف جو سعودی عرب ہے، ایران کو سب سے بڑا اس خطے کے اندر ان کو خطرہ تھا، لیکن چین کی ضمانت کے بعد اور ان کی میڈیشن سے یہ جو مفاہمت ہوئی، تو کم از کم سعودی عرب کو اب یہ اطمینان ہے کہ ایران ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں بن سکتا، اور اس سے پھر امپیکٹ جو آیا باقی خطے کے اندر، مثلا یمن میں ابھی بھی دو کہ وہاں پر ایک انریسٹ جاری ہے، لیکن اس معاہدے کے بعد کافی حد تک ایون کہ جو سعودی جو کارروائیاں ہیں وہ یمن کے اندر کم ہو گئی ہیں، جو باقی جو ہوتی ریبلز ہیں ان کی کارروائیوں میں بھی وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کا امپیکٹ شام کے اوپر بھی پڑا ہے، جیسے میں نے کہا کہ شام کے صدر بشار الاسد کا حال ہی میں تاریخی دورہ انہوں نے سعودی عرب کا کیا۔ پھر یو اے ای اور ایران کے تعلقات بھی معمول پر آ رہے ہیں۔ یہ وہ تمام ڈیولپمنٹس ہیں جو بالکل اس کے برعکس ہیں جو امریکہ شاید چاہتا ہے، اور اس میں چین جو ہے ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، اور چین کا جو مرکزی کردار ہے اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ اسی مہینے یو اے ای جو امریکہ کا برسوں سے اتحادی رہا ہے، جو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، جدید اسلحہ یو اے ای جو ہے وہ خریدتا ہے سعودی عرب سے، معذرت کے ساتھ امریکہ سے، اور اب اسی مہینے چین کے اندر یو اے ای اور جو چین کی افواج ہیں
وہ پہلی ملٹری ایکسرسائزز کر رہی ہیں، اور یہ بہت ورینگ ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ ان کا ایک لانگ ٹرم ایلائی یو اے ای جو ہے وہ اب چین کے کیمپ میں جا رہا ہے۔ انفیکٹ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے دنیا میں، اگر آپ ٹاپ 10 ممالک جن کو امریکہ اسلحہ فراہم کرتا ہے یا بیچتا ہے اربوں ڈالر کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان ٹاپ 10 ممالک میں یو اے ای، کویت، قطر اور سعودی عربیہ آتے ہیں۔ تو جو امریکہ کو اب خدشہ ہے کہ اگر یہ ممالک یا جو مڈل ایسٹ کے بیشتر جو ممالک ہیں، آئل رچ کنٹریز ہیں، یہ چین کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں، تو نہ صرف جو ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہوں گے، بلکہ دوسری طرف جو ان کی معیشت کو بھی اس لحاظ سے جو ملٹری انڈسٹریل ڈیفنس کمپلیکس ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اس طرح خطرہ ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ اب مارکیٹ کیپچر کرنا چاہتا ہے، وہ اس طرح کا اسلحہ ان ممالک کو وہ فراہم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس صورت میں وال اسٹریٹ جرنل کے اندر حال ہی میں ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ جو امریکی انتظامیہ ہے وہ اس پروپوزل پر غور کر رہی ہے کہ سعودی عرب کو اپنے کیمپ میں واپس لانے کے لیے وہ ایک ڈیل آفر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مثلا ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدہ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی دو شرائط ہیں: ایک کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں، اور دوسرا اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے اور ڈپلومیٹکلی ڈسٹنس کریں چین سے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، اگر آپ کلوزلی پالیٹکس کو دیکھیں چین کی اور پھر سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، وہ ڈی فیکٹو لیڈر ہیں، لگتا نہیں ہے کہ امریکہ کو اس میں کوئی اس طرح کی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اس لیے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہتے ہیں کہ کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتا، کوئی پرماننٹ اینیمی نہیں ہوتا، اور ایران اور سعودی عرب کی یہ جو مفاہمت ہے یہ اس کی ایک کلاسک ایگزامپل ہے، کیونکہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ایک وقت پر جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، ان کو یہ تشبیہ دیتے تھے ہٹلر کے ساتھ۔ اور اب دیکھیں کہ دونوں ملک جو ہیں نہ صرف اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، بلکہ جو مشترکہ پریس کانفرنس دونوں وزرائے خارجہ نے کی، انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آن دا رائٹ ٹریک ہیں۔ انفیکٹ یہ بھی امکان موجود ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں جو ایران کے صدر ہیں وہ سعودی عرب کا بھی دورہ کر سکتے ہیں۔ تو اگین وہ ایک لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس کا ڈیفینیٹلی خطے کے اوپر، انٹرنیشنل پالیٹکس، مڈل ایسٹ، اس کے اوپر گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان کے اوپر بھی اس کے ڈیفینیٹلی اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس وقت جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، شاید اگر اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہ کیا تو یہ خطے میں جو اتنی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کا ہم اچھے طریقے سے میں بھی ایڈوانٹیج نہ لے سکیں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔